والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله ومولانا العظيم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کریم کے سلسلے میں ہم سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورہ ہے اس سے ہم نے آغاز کیا، اور آج ہم اس کے اگلے حصے سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سورہ کے اسماء پر بھی بات ہوئی، فضائل پر بھی بات ہوئی، اور اس سورہ کی جامعیت پر بھی بات ہو چکی۔ اس سورہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اور الحمدللہ سے کیوں ہوا یہ میں نے پچھلی نشست میں گزارش کی تھی کہ اللہ پاک نے عالم انسانیت کے لیے جو ابدی پیغام کی صورت میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن عطا فرمایا ہے انسانیت کو، یہ قرآن اپنے کتاب رشد و ہدایت ہونے میں کوئی اپنی مثال نہیں رکھتا، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی رشد و ہدایت کے اعتبار سے، اپنی اثر پذیری کے اعتبار سے کوئی بھی کتاب اتنی اثر پذیر نہیں ہے جتنی یہ اثر پذیر ہے۔ اس کا تعلق یعنی قرآن کا انسان سے تعلق بڑا ہی بے مثال ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ کتاب ہمیں بخشی ہے تو اس کا جو پہلا لفظ ہے قرآن کا، پہلی سورہ کا، وہ لفظ ہے الحمدللہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس پر میں نے آپ کے سامنے ایک حکمت بیان کی تھی کہ جناب حضرت انسان کو اللہ پاک نے جب روح بخشی تو روح کے بعد عطا کرنے کے بعد یہ روح اندر جب گھومتی ہوئی ناک تک پہنچی تھی تو چھینک آئی تھی حضرت انسان کو، اور چھینک آنے پر حضرت انسان نے جو سب سے پہلا لفظ کہا تھا وہ تھا الحمدللہ۔ یہ سب سے پہلا لفظ جو بندے نے بولا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا تھا یرحمک ربک یرحمک اللہ۔ تو اللہ پاک نے بندے کو اس پہچان کو پھر سے یاد کروانے کے لیے بندے کو قرآن جب بخشا تو سب سے پہلا جو لفظ اللہ پاک نے بخشا وہ بھی الحمدللہ ہے۔ یوں انسان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج بھی انسان قرآن سے جڑ جائے تو اس کے سارے مسائل کا حل اس میں اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ دینی مسائل ہیں، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہیں، یوں تمام کے تمام معاملات کا حل اللہ پاک نے اس پاک کلام میں رکھا ہے۔ پہلی آیت کے بعد اللہ پاک کے اسماء ذکر ہوئے، الرحمن الرحیم، ان پر بھی ہم نے بات کی، اور آپ کی سماعتوں کی نظر مختلف مفسرین اور شارحین کی جو شروحات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضور کی احادیث سے جو اس موضوع پر بات ملتی تھی وہ بھی ہم نے بات کی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مالکی یوم الدین۔ کیا فرمایا؟ مالکی یوم الدین۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے اس ترجمے میں اپنے لیے آسانی کا وہ راستہ چنیں جس میں ہم آسانی سے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارا تھوڑا سا اسلوب مختلف ہے، اگرچہ قرآن کو سیکھنے کا ایک طریقہ گرامر ہے، گرامر میتھڈ کے ذریعے سے آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کو جاننے کے بعد
اور دوسری صورت ہوتی ہے ڈائریکٹ میتھڈ کی. تو میں اپنے طور پر یا کہہ لیجیے ہمارا جو اسلوب ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ کا ہے. بنیادی طور پر اس کو پوری دنیا میں زیادہ قبول کیا جاتا ہے. زبان جب بھی سیکھی جائے آسان اسلوب ڈائریکٹ میتھڈ کا ہوتا ہے. تو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جو زبان اپنی بخشی ہے، جسے ہم اپنی قومی زبان کہتے ہیں اردو، اس اردو کا عربی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک اردو دان کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر کتاب کھولتے ہیں، صبح اٹھ کر سلام کرتے ہیں، صبح اٹھ کر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے ابا کو، اماں کو، والد کو جو ہے ادب اور ان کا احترام بجا لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے جملے بولے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو صبح عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. سلام کرتے ہیں، سلام عربی کا لفظ ہے. کلام کرتے ہیں، کلام عربی کا لفظ ہے. کتاب کھولتے ہیں، کتاب عربی کا لفظ ہے. قلم پکڑتے ہیں، قلم عربی کا لفظ ہے. کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کرسی بھی عربی کا لفظ ہے. یعنی آپ کوئی جملہ بولیں، ہماری تحریر و تقریر میں تقریباً 70% سے زائد الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں. ہماری تحریر و تقریر میں 70% سے زائد الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں. یہ جملہ بولا میں نے، اور حقیقت بھی ایسی ہے. ہماری تحریر بھی عربی لفظ ہے، و عربی لفظ ہے، تقریر عربی لفظ ہے، میں عربی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عربی بھی عربی رہے، الفاظ بھی عربی ہے، استعمال بھی عربی ہے، فی بھی عربی ہے، صد بھی عربی ہے. تو آپ سمجھیں اس جملے میں بھی تقریباً 80% سے زائد جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کون سے ہوئے؟ عربی کے. ہم بہت سارے الفاظ بالکل عربی ہی بولتے ہیں. ہم نے ان کا استقبال کیا، احترام کیا. استقبال پورا عربی ہے، احترام پورا عربی ہے. کچھ لفظ ہم نے بگاڑ دیے. مثال کے طور پر ہم کچھ چیزوں کو نام ہم نے اردو میں بھی دیا ہے نا، تو اگر وہ عربی نہ رہا پھر بھی وہ عربی سے ہی کنورٹڈ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر بادل آتے ہیں یا بدلی چھاتی ہے. یہ جو بادل ہے یہ چونکہ حالت کو بدلتے ہیں تو بدلنے کی وجہ سے بادل کہلاتے ہیں. اسی کی وجہ سے بدل جاتا ہے موسم تو اس کی بدلی بن جاتی ہے. مطلب تبدیلی، اصل لفظ ہے تبدیل. بدلا یبدل تبدیل. تبدیل سے ہم نے تبدیلی بنا لی. بے شمار الفاظ ہماری اردو میں عربی ہی کے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلم ہیں، اور اگر آپ اردو کی بھی داستان پڑھیں تو عربی کے بغیر اردو پوری نہیں ہوتی. عربی کے بغیر اردو کبھی پوری نہیں ہوتی. آج بھی یہ ہندو مانتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی اردو بولنی ہے تو آپ کو کسی اچھے عالم کے پاس زانوِ تلمذ طے کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتی. بڑے بڑے گائک انہوں نے اپنی اچھی اردو کرنے کے لیے، ہندی گائکوں کی بات کروں جو گانے گاتے ہیں، ان میں لتا منگیشکر بھی ہے. اس کا اپنا انٹرویو موجود ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری اردو ہندی ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، کسی اردو عالم کو پکڑو، اس سے اردو سیکھو. تو آپ دیکھ لیجئے، آپ اس نے اپنے فن میں کمال حاصل کیا اور اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی حاصل کیا، اور دنیا مانتی ہے اس کو. ہمارے پاکستان میں بھی لوگ مانتے ہیں. اردو ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، گائک جو تھے، گانے والے، ان سے اچھی اردو لتا منگیشکر جی کی تھی.
हालांकि नेटिव नहीं है उर्दू में। उर्दू होती ही अच्छी उसकी है जिसके घर में अरबी का तलफ्फुज दुरुस्त हो। अब आप देखिए जिनके आइन शीन काफ वगैरह दुरुस्त होते हैं ना, हरूफ हल्की दुरुस्त होते हैं, तो जब वो उर्दू बोलते हैं तो मालूम होता है कि ये वाकई किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू खुद अपने अंदर एक मिठास रखती है। तो मेरा मुकद्दिमा ये है कि अगर साहिब आप उर्दू का फहम रखें तो आपको अरबी आ जाएगी, और अगर आप अरबी को दिलो जान से पढ़ें तो आपको उर्दू आ जाएगी। मैंने क्या बोला है? अगर आप उर्दू को सही फहम से पढ़ें तो आपको अरबी आसान हो जाएगी, और इसी तरह अगर अरबी आप अच्छी पढ़ना शुरू कर दें, रवानी से पढ़ना शुरू कर दें, तो आप उर्दू अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। आसान है। इसकी वजह उर्दू के हुरूफ तहज्जी और अरबी के हुरूफ तहज्जी में ज्यादा फर्क नहीं है। अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं 29 और जो उर्दू के हुरूफ तहज्जी हैं वो हैं 35। वो कुछ लफ्ज जायद हैं। वो जायद इस वजह से कि वो जो पे की आवाज है अरबी में नहीं होती, टे की आवाज नहीं होती, चे की आवाज नहीं होती, रे की आवाज नहीं होती, ये यालाबारी वाली उसकी आवाज नहीं होती। ठीक है ना जी? तो ये जो अल्फाज हैं ये उसमें नहीं है। बाकी सारे के सारे हुरूफ वही हैं, इवन शक्लें भी वही हैं, लिखने का अंदाज भी वही है। राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना अरबी भी, उर्दू भी राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं। उर्दू की बनावट बे की और बा की एक ही जैसी है। फोनेटिकली बे को हम बा ही बोलते हैं, बे, बा, बकरी, बल्ला, बतख, ठीक है ना जी, ते, ता। अब फोनेटिकली यानी उसकी आवाज तो वही ता की होगी ना। तो ये तो एक बात हो गई। अब हम इससे जब आगाज करते हैं तो इसमें देखिएगा ग्रामर का माशाल्लाह हमारा जो सबक है वो हफ्ते में 3 बार तजवीद और ग्रामर चल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हाफिज फिदाउल मुस्तफ़ा साहिब पढ़ा रहे हैं, उससे माशाल्लाह आप सीख भी रहे हैं। तो माशाल्लाह उस सिलसिले को भी जारी रखिए कि वो सोने पे सुहागा है। तो हम अगर इसको आप थोड़ा सा मज़ीद आसान कर लें तो वो हम आपको इसके लिए, बल्कि मैंने हमारे इदारे ने इसके लिए बाकायदा सिलेबस बनाया हुआ है, हम स्कूल्स को भी प्रोवाइड करते हैं, राना साहब जानते हैं। तो हम स्कूल्स टीचर को भी ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप उर्दू फहम और अलामात के ज़रिए से, यानी प्रोनाउंस वगैरह जैसे या अलमून, तालमून, ये अलामतें, जब भी या अलमून आएगा, या अलमून, या वो के लिए है, ता तुम के लिए है, ना हम के लिए है, आ मैं के लिए है। जैसे मैं कहूँगा अफ आलू, अफ आलू, आ मैं, आगे फे आइन लाम फेल है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फेल का क्या मतलब होता है? काम। अफ आलू, मैं काम करता हूं। ठीक है। अगर मैं कहूं नफ आलू, ना हम के लिए, हम काम करते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं तफ आलू, इसका मतलब तुम काम करते हो। यानी प्रोनाउंस की कुछ अलामतें कुरान में बार बार आती हैं। या लमून जिसने एक दफा याद कर लिया वो हमेशा समझ जाएगा कुरान में या लमून 237 बार आया, आपने एक दफा याद किया, 237 बार आपका मामला सीधा हो गया। तो यूं एक पूरा एक प्रैक्टिस है, उसको हम इंशाल्लाह अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में कर लेंगे। अब आइए, इसकी वजह मैंने इसलिए बयान की कि जो आयत है ना मालिकी यौमिद्दीन, ये कुरान की आयत है, अरबी में है। मालिक भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और यौम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। मालिक का वही मतलब अरबी में और वही मतलब उर्दू में है, बिल्कुल वही। जैसे हम कहते हैं ये मकान के मालिक हैं, ये गाड़ी के मालिक हैं, ये किताब के मालिक हैं, ये जमीन के मालिक हैं। मालिक मिल्कियत को जाहिर करता है। यौम भी उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यौम कश्मीर,
یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم کا کیا مطلب ہوا صاحب؟ دن۔ اب آپ کہیں کہ اس کے لیے کیا گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اتنا آسان اللہ پاک نے قرآن کو، اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، لِلذِّكْر سمجھنا بھی ہے اور لِلذِّكْر یاد کرنا بھی ہے۔ ذکر کا مطلب یاد کردن بھی ہے اور ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، دونوں معنی قرآن میں پائے گئے ہیں۔ لِلذِّكْرِ سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے، یاد کا تو آپ مانتے ہیں چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ 6 ماہ میں، سال میں، 1.5 سال میں قرآن حفظ کر لیتا ہے، لفظ بلفظ، حرف بحرف یاد کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے بھائی۔ کئی ایسے اسکالرز گزرے ہیں جو مسلمز نہیں تھے، ان کو بھی قرآن یاد تھا، یاد کیا، ان کو ہو گیا۔ یعنی تمہیں یاد ہے مولانا، مجھے بھی یاد ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ تجھے یاد ہو گیا۔ اگر تیری رامائن میں اتنی طاقت ہے تو کہ مجھے یاد ہو جائے، وہ نہیں یاد ہوتی۔ بھگوت گیتا نہیں یاد ہوتی، رگ وید نہیں یاد ہوتا، یجروید نہیں یاد ہوتا۔ کیوں؟ کلام میں کوئی معجزہ ہے نا، یہ یاد ہو رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا انسان سے تعلق ہے بڑا گہرا۔ قرآن کا انسان سے بڑا روحانی تعلق ہے۔ مالک یوم الدین کیا ہوا؟ مطلب مالک ہے، دین کہتے ہیں دینے والا دن، بدلے کا دن، اسی سے دین ہے، لین دین ہم کہتے ہیں لین دین۔ اس دن اللہ نے دینا ہے، بدلے کا دن ہے۔ تو مالکی مالک ہے، یوم دن کا، دین دینے والے دن کا، بدلے والے دن کا۔ اب یہ تینوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں، دین آپ کو بہت کچھ دیتا ہے، یہ وے آف لائف ہے، یہ آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے، یہ بات کرنے کا سلیقہ بخشتا ہے، یہ آپ کو معیشت کے بھی گر سکھاتا ہے، یہ آپ کو دوسرے کا درد بخشتا ہے۔ دین نام ہے وے آف لائف کا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جانا ہے۔ اچھا، اس دن کے لیے اللہ پاک نے عادل یوم الدین نہیں کہا۔ عادل کہتے ہیں عدل کرنے والے، ہے تو وہ عدل کرنے والا ہی، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے دین یعنی قیامت کی بات کی تو سب سے پہلا جو لفظ اللہ پاک نے قیامت کے لیے استعمال کیا ہے اپنے ہونے کا، وہ مالک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، مالک وہ ہوتا ہے جس کی مرضی چلتی ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی چلتی ہے۔ مالک وہی ہوتا ہے جس کو ملک حاصل ہوتا ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ لمن الملک اليوم، فرمایا کون ہے آج کے دن مالک؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد، صرف اللہ اکیلا اور زبردست۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے لیے رحمت کا ایک مژدہ بھی ہے، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ میں کہتے ہیں مجنو، بھینس جیسے جن کے کالے منہ ہوں گے نا وہ بھی بخشے جائیں گے۔ خود کو یوں نہیں کہا کہ میرے جیسے منہ کالے، میں جائے منہ کالے۔ ہاں جی، میں ہی ہوتی ہے نا پنجابی میں، میں بھی کہتے ہیں، میں ہی بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا
فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے. اللہ پاک ہے. ایک صحابی آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سوال بڑا اچھوتا ہے, یونیک سا سوال. بھئی قیامت کا جب معاملہ ہوگا, حساب کس نے لینا ہے, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حساب کون لے گا, فیصلہ کون کرے گا؟ ہوتا ہے نا, مالک اپنے نچلے کارندوں سے بھی کہہ دیتا ہے بھی تم نے حساب لینا ہے, تم نے فیصلہ کرنا ہے. مالک ہی ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن کا اللہ پاک نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ حساب کوئی اور لے گا, فیصلہ کوئی اور کرے گا. کوئی نہیں, اسی نے حساب لینا ہے, اسی نے فیصلہ کرنا ہے. کیوں جی, ایسا ہی ہے نا. تو یہ سوال کیا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بڑی سننے کی بات ہے, سمجھنے. اعرابی تھا, بدو تھا, پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا, لیکن سوال اس نے بڑا پڑھا لکھا سوال کیا. کہنے لگے صحابی یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. کیا فرمایا؟ اللہ. جب حضور نے یہ فرمایا تو اس کا چہرہ فرت مسرت سے کھل اٹھا. پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بن گئی. وہ خوش ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ جب اگر اللہ نے لینا ہے نا تو ستی خیر ہے. مطلب جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے اللہ سے زیادہ بندے کو جانتا بھی کوئی نہیں. اللہ سے زیادہ بندے کو کوئی جانتا نہیں. مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے, مسجد میں آتے ہیں, تکلیف سے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر یا کبھی نیچے بیٹھ کر. کوئی کہے یار ویسے تو سارے دن پھرتے رہتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. مجھے جو ظاہر مسجد سے بھی ہمارا تعلق ہے, تو مجھے ایک بندے نے ایسے ہی کہا کہ ماشاء اللہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, مسجد آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر. میں نے کہا میری بات سنو, یہ بندہ ہے اور جس کے لیے آتا ہے وہ اللہ ہے. میں نے یہ جواب دیا. میں نے کہا بندہ اللہ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو تکلیف کتنی ہے, کہاں ہے, کیسی ہے, تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. بعض لوگ کھڑے رہیں تو گھنٹہ کھڑے رہیں گے, لیکن بیٹھنا ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. بعض کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے, آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں بھائی, تم صرف ان کا چلتا پھرتا دیکھتے ہو, یہ نہیں معلوم کہ اس کا مرض کیا ہے, یہ نہیں معلوم اس کی تکلیف کیا ہے. اللہ جانتا ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں. مطلب مجھ سے وہ فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ جی میں کہوں جی حاجی صاحب نماز کوئی نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں صاحب, بات کہہ دی میں نے. بھئی آپ کہیں نا جی ان کو یہ ان کی نمازیں نہیں ہوتی, یہ تک کہا مجھے. میں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ عذر ہے بھائی. معذور کو اللہ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور یہ معاملہ اللہ کے حضور ہے. مجھ سے جب وہ پوچھے تو بات ہو رہی. دیکھیے نا, معاملہ جس کا ہوتا ہے اسی کو پوچھنا چاہیے, دوسروں کو نہیں پوچھنا چاہیے. مجھے یاد ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی بات, ثانیہ مرزا کے بارے میں کسی نے آ کے سوال کیا. کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ثانیہ مرزا مسلمان بیٹی ہے, اور وہ جو لباس پہنتی ہے آپ کو پتہ ٹینس پلیئر ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں, کیا ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک جواب دیا. کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ ثانیہ مرزا جب آئے گی تو میں اس کو جواب دوں گا, آپ کو کیوں جواب دوں؟ یہ بات ٹھیک ہے, بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے. مطلب کسی کے بارے میں ہمیں سوال کرنا بنتا نہیں ہے, ہم اپنے بارے میں سوال کیوں کرتے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, وہ امت تھی گزر گئی,
انہوں نے جو کیا ان کے ذمے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے معاملے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اچھا، بات کو قرآن کبھی بھی ادھوری نہیں چھوڑتا، پوری بات اللہ پاک فرماتے ہیں۔ وہ امت تھی گزر کی، انہوں نے جو کیا وہ ان کا معاملہ، تمہارے لیے تمہارا معاملہ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ معاملہ ہے دین کا۔ نماز پڑھنے آپ گئے کہ لوگوں کی نمازیں دیکھنے جا رہے ہو؟ مالک یوم الدین۔ حضور نے فرمایا اگر کسی بندے نے مومن دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یعنی اس نے معاملے کو سمجھ لیا کہ میرا اللہ میرا حساب لینے والا ہے، تو اللہ سونا بہتر جانتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ وہ دین کا یسر والا پہلو ہے جو صحابہ نے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مالک یوم الدین۔ اس سے اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی پیاری آیت، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب عام طور پر جو کچھ مترجمین نے یہ کیا کہ صرف تیری، ایا صرف کا تیری، کا تیرا تیری کے لیے، ربو کا رب تیرا، کتابو کا کتاب تیری، قلمو کا قلم تیرا، کرسیو کا کرسی تمہاری۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کا تیرا تیری کے لیے آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یور۔ تو کیا کہا؟ ایاکا خاص تیری، نعبدو، اب دیکھیے نعبدو میں نون عین با دال ہے۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، میں نے آپ کو بتایا نا، نا جب آتا ہے فعل پر اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نعبدو۔ اب عبد ہے، عبد کیا عبادت سے ہوا، عبد کس سے نکلا؟ عبادت سے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ وا اور، وا کا مطلب اور، جب بھی آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں لوح و قلم، لو اور قلم، باغ و بہار، باغ اور بہار، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیل و نہار، رات اور دن، شمس و قمر، سورج اور چاند، ایسے کہتے ہیں نا؟ تو یہ وا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وا کا مطلب اور، وا اور، ایا خاص کا تیری، نستعین ہم، استعانت مدد مانگنا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا سا اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بنا ایاکا خاص، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، کہہ لیجیے حرفی ترجمہ۔ مگر عام مترجمین سے ہٹ کر امام احمد رضا خان قادری نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بتا دیتا ہوں میں۔ امام احمد رضا نے کیا اس کا ترجمہ خاص تیری ہم عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ سے ہم مدد چاہیں، یہ ترجمہ کیا ہے۔ خاص تیری ہم عبادت کریں اور خاص تجھ سے ہم مدد چاہیں، کیوں؟ اس میں بنیادی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے نا کلمہ طیبہ کا ہے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے، اور یہ واحد کلمہ ہے جو عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے، جو جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ یہی ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی روح پھونکی گئی تو جناب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر جب انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے کسی وقت کلام کریں۔ تو آگے فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ پوری حدیث ہے۔
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور وافضل الذکر وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ دعا ہے، تو دعا میں کلمات بھی دعائیہ ہوں گے، اور دعائیہ یعنی جس میں مانگنے کا تاثر پایا جائے۔ یہ دعویٰ نہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کئی ہیں جو اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ دعا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، یہ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ لہٰذا اس کا ترجمہ امام احمد رضا قادری نے تفسیری ترجمہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں مولا ہم ساری زندگی تیری ہی عبادت کریں اور ایسا بنا دے کہ تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اب یہ دعا ہو گئی، سمجھ لیں میری بات؟ تو بنیادی طور پر یاد رکھیے، علماء، صلحاء، صوفیاء، مشائخ اور جو بڑے لوگ ہیں ان سے سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کا وہ صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم ملتا ہے جو کہ اسلاف سے ہمیں ملتا ہے، ورنہ انسان اپنی مرضی سے جب بیٹھتا ہے نا تو ترجمے میں کوتاہی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع میسر کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ سے بھی ہم جڑیں اور قرآن کے معنی سے بھی ہم فیض حاصل کریں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جاری ساری رکھے اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور یہ سورہ جو ہماری چل رہی ہے انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ربنا یا رب العالمین، ہم سب تیرے پیارے کلام سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ الہی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قرآن پاک کے وہ کلمات جو تو نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، حضور کے اس قلب پاک کے صدقے ہمارے قلوب کو پاک کرتے ہوئے ہمارے قلوب پر اس قرآن کو بٹھا دے، جما دے، اور اس کے فیوز و برکات سے ہماری روح کو پاکیزہ فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ الہی اس کے فیوز و برکات سے ہماری روح کو پاک فرما دے، ہماری روح کو لطیف فرما دے، ہماری روح کو ملأ اعلیٰ سے فیض عطا فرما، ہماری روح کو یا رب کریم نور سے مملو فرما دے، ہمارے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نور فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ہمارے ان بزرگوں کی صحت میں، ایمان میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ الہی ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام دوستوں کو، ہمارے محلے داروں کو اپنی رحمتوں سے نواز۔ رب کریم اس سلسلے میں ہمیں نیکی اور علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی عطا فرما۔ یا رب کریم دین اور دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ کریم پروردگار قرآن بھی تیرا کریم، تیرا محبوب بھی کریم، ان دونوں کریموں کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما، کرم کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما، گرمی کی شدت کو دور فرما۔ اس ملک میں مہنگائی کا جو طوفان آ گیا ہے الہی، جس کی وجہ سے بے یقینی، مایوسی پھیل رہی ہے، الہی اس ہر طرح کی بے یقینی کو، مایوسی کو دور فرما دے، خیر کے چشمے جاری فرما۔ رب کریم اس ملک کو جسے تو نے اپنے پیارے کلمے لا الہ الا اللہ کی بدولت ہمیں بخشا ہے، اسے قائم اور دائم فرما۔ الہی دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام فرما اور دشمنوں کو اس ملک سے دور فرما۔ یا اللہ یا خیر الناصرین، یہود و ہنود کی سازشوں سے اس پاک دھرتی کو پاک فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔